اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کے انتخاب کے بعد آپ نے جناب عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اب جناب عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے، یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جی عورت کے حمل کا 9 مہینے کا، اس میں اس کا خاص خیال رکھا جائے اس بچے کی خاطر۔ جدید سائنس اور جدید میڈیکل کہتی ہے کہ عورت کو پریشان نہ کیا کرو، عورت کو ٹینشن نہ دیا کرو ان پیریڈز میں، کیونکہ اس حالت میں عورت جو کچھ سوچتی ہے وہ اس کے بچے کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے، عورت کی پریشانی اس بچے کی طرف چلے جاتی ہے، عورت کی خوشی بھی اس بچے کی طرف چلی جاتی ہے، عورت کی خوراک اس بچے کو لگتی ہے، عورت کی ساری چیزیں اس بچے کو رکھتی ہیں، وہ اس عورت کا جسم کا حصہ ہے۔ اس لیے جدید سائنس کہتی ہے کہ عورت کو ایران کے لوگ پتہ کیا کیا کرتے تھے، جب عورت حاملہ ہو جائے تو اس کو باغوں میں لے جاتے تھے، ایسے باغ میں لے جاتے تھے جہاں پر پھل پھول زیادہ ہوتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت میں فرحت آئے اور اس کا اثر اس بچے کے اوپر ہو۔ یونان کے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، یونان کے لوگ، اور یونان کی حکمت بھی بڑی مشہور تھی اس زمانے میں۔ یونان کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، جب عورت حاملہ ہوتی تھی تو اس کو مشکل سوالات اس سے حل کرایا کرتے تھے۔ یہ کوئی قرآن کی حدیث کی بات کی نہیں میں بتا رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کل کو میرے پہ فتویٰ لگ جائے کہ قرآن میں کتنے ہے، یہ تجربے کی کچھ باتیں تجربے کی ہوتی ہیں۔ تو وہ عورت کو جناب مشکل سوالات حل کرایا کرتے، تبھی تو ان کی جناب اولادیں ذہین ہوا کرتی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جناب ہم تو جناب جب تک لڑائی نہ ہو ہمیں سکون ہی نہیں آتا، جب تک جناب گھروں کے اندر چمچوں کے کھڑکنے کی آواز نہ آئے، برتنوں کے بجنے کی آواز نہ آئے، ہیں بھئی 2-4 تھپڑوں کی آواز نہ آئے، تو ہمارا تو سکون دن تو گزرتا ہی نہیں ہے۔ اور بچوں کی حالت بھی دیکھ لیں۔ تو عورت اس خاص ایام کے اندر عورت کے ساتھ خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی ٹینشن سے اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں حاملہ ہوا کرے تو ان کو سورۃ الرحمن اور سورۃ البقرہ سنایا کرو۔ یہ بھی اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جب عورتیں حاملہ ہو جائیں تو ان کو سورۃ الرحمن اور سورۃ البقرہ سنایا کرو۔ سورۃ الرحمن کے اندر فرحت ہے، سورۃ البقرہ کے اندر خوشی ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سورۃ الرحمن کے اندر میں نے پچھلے دنوں گزارش کی تھی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ذکر کی ہیں، اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوسری چیز اولاد کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس خاص ایام میں، ان خاص ایام میں جب عورت حاملہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں عورت ایڈمٹ ہوتی ہے، بچہ مر گیا، جی کیوں مر گیا؟ ماں کا بی پی شوٹ ہو گیا۔ ماں کا بی پی شوٹ کیوں ہوا؟ ظاہر بات ہے شوہر نے کوئی بکواس کی ہوگی، سس نے کوئی بکواس کر دی ہوگی، سسر نے آ کے کوئی بکواس کر دی، اور پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ ہے، سانو پتر ہی چاہیے وے، گویا کہ اس نے عورت کے اندر بیٹا پیدا کرنے والی مشین لگائی ہوئی ہے۔ عورت کو ان خاص ایام میں اتنی ٹینشن سے گزارتے ہیں کہ وہ عورت یا تو بیچاری خود مر جاتی ہے یا اس کی اولاد مر جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ تجرباتی باتیں ہیں، اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خاص پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے علماء فرماتے ہیں نہیں کہ جو عورت حاملہ ہو تو سورہ مریم کی تلاوت کرو، اولاد خوبصورت پیدا ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ تیسری چیز کہ جب اولاد کی پیدائش ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کو گھٹی دے دیتا ہے۔ اب گھٹی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو ایک پاک صاف خاتون کو ساتھ کھڑا کیا کرو، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے فوراً آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو تاکہ شیطان قریب نہ آئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بھی اولاد کی تربیت کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جی اولاد کی پیدائش ہو گئی، اولاد کی یاد رکھو پیدائش کے بعد اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا۔ اولاد کے آنے سے پہلے اس کے سارے راستے ٹھیک رکھنا، اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا، یہ تو ساری چیزیں ہو گئی۔
اب اولاد پیدا ہو گئی، اولاد کے پیدا ہونے کے فوراً ساتھ ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا، جو بنیادی مرحلہ ہے، سب سے ضروری ہے۔